السلام کو بھیجا. اب موسیٰ علیہ السلام فضا بنا رہے ہیں, فضا تو بن گئی, لیکن اب بہت سے لوگ تھے جو نہیں مان رہے. فرعون نہیں ماننا, کہا نہیں میرا سجدہ ہوگا, مجھے پوجا جائے گا. کہا ٹھیک ہے میدان سجا دو, تم اپنے لیے آؤ ہم اپنے لیے آتے ہیں. اب اس نے ساحروں کو, سامریوں کو, جادوگروں کو بلایا. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہے, سورہ اس کی 5 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سجدے کے حوالے دکھ نہیں رہا, بن گیا. وہاں پر کیا تھا, سانپ بنے نہیں تھے, دکھ رہے تھے. اچھا اب کیا ہوا, اب یہ جادو کا اثر ہے, یہاں پر معجزے کا اثر ہے. یہ اجزا آگے بڑھا, یہ کیا ہے, یہ معجزہ دکھا رہا ہے. یہ آگے بڑھا, اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا. معلوم یہ ہوا کہ جادو کمزور ہے, معجزہ طاقتور ہے. معجزہ طاقتور ہے, تو جو معجزوں کو ماننے والے ہیں وہ جادوؤں سے نہیں ڈرتے, اسی لیے کہ معجزہ جادو کو کھا جاتا ہے. کھا گیا, ٹھیک ہے. اب جب کھا گئے تو یہ کیا کہنے, کیا گفتگو چل رہی ہے, اے موسیٰ آپ نے یہ بھیجا. جیسے یہ صورتحال دیکھی, کنہوں نے بھئی, اب میں سامعین کو ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں, میں کس نے, جادوگروں نے. جیسے یہ صورتحال دیکھی تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا میں 10 دن بعد سجدہ کروں گا. بھئی موضوع کیا ہے, سجدہ. انہوں نے یہ نہیں کہا میں 50 دن بعد سجدہ. قرآن یہ کہہ رہے جیسے ہی انہوں نے دیکھا سجدے میں گر گئے, سجدے میں گر گئے. کیسے, جیسے انہوں نے حقیقت کو پا لیا. بھئی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جیسے ان کے پاس معرفت آ گئی وہ سجدے میں گر گئے. معلوم یہ ہوا سجدہ وہ کرتا ہے جو اہل معرفت ہو. سجدہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, سجدہ وہ کرتا ہے جو اہل معرفت ہو. سجدہ وہ کرتا ہے جو معجزے پر یقین رکھتا ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. سجدہ اہل معرفت لوگ کرتے ہیں. میرا موضوع سخن ہے سجدہ. آپ کو بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ سجدے پر پہنچاؤں, خود بھی پہنچوں. کرنے والوں کی پروردگار عالم تجلیل کر رہا ہے. کیا فرما رہا ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. پروردگار عالم تجلیل کر رہا ہے, فرما رہا ہے سجدہ کرنے والوں پر ہم نے نعمتوں کا نزول کیا, ہم نے ان پر نعمتیں نازل کی. صرف یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے, صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے نعمتیں نازل کی. کس پر یہ نہیں بتایا, نہیں ایسا نہیں ہے. کس پر نعمتیں نازل کی, انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیوں پر, ومن ذریۃ آدم, آدم پر بھی نعمتیں نازل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کس پر نعمتیں نازل کی, اس کی ذریت پر, اس کی اولاد پر. ابراہیم پر بھی نازل کی, ابراہیم کی اولاد پر. اسرائیل پر, یعقوب پر بھی نازل کی, یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی نعمتوں کا نزول ہم نے کیا. تو پروردگار یہ کہہ دے نا کہ ہم نے نعمتوں کا نزول فرمایا, نام لینے کی کیا ضرورت ہے. ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ابراہیم, یہ نام کیوں لے رہے. پروردگار عالم میسج اور پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو, جو دین کی خدمت کرے نام لے کر تجلیل کرو, اور جو دین کو تباہ کرے نام لے کر تحقیر کرو. ایسا نہیں ہے, آپ نام لیں, آپ بتائیں کربلا میں کس نے دین کو بچایا. بھائی بچایا, بھائی کس نے بچایا, نام لو. کس نے تباہ کیا, کس نے کوشش کی, بھائی کیا کس نے, نام بتاؤ. پروردگار کہہ رہے جس نے بچایا اس کی تجلیل کرو, اس کی جلالت کو واضح کرو, ٹھیک ہے. اور جو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی تحقیر کرو. وہاں بھائی یزید تھا, پرانا دور تھا, چھوڑو کیا کرنا, نہیں نام لو, بتاؤ کس نے کیا کیا. پروردگار عالم تجلیل کرتا ہے. اچھا بھائی تجلیل کر دے, تجلیل کر دی نا, نبیوں کی تجلیل کر دے, ان کی جلالت کو واضح کر دے. کہا نہیں, ومن ذریتی, یعنی صرف انبیاء کی جلالت کو واضح کرنا کافی نہیں ہے, آل کو بھی شامل کرو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد,
رک گئے. بھائی آل پہ کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ آل پہ کیوں نہیں بھیج رہا؟ کہا بھائی وہ ہے ہی نہیں. کہا قرآن نہیں کہہ رہا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل؟ پروردگار آل کو بھی شامل کر رہا ہے. تو جس طرح پروردگار آل کو شامل کر رہا ہے تم بھی آل کو شامل کرو. آل کو شامل کرو. پروردگار عالم اب پتہ نہیں میرے سامعین بور ہو رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں میں پڑھوں. کیا فرمایا؟ سجدہ کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہا ہم نے نعمتیں نازل کی. نام لے لے کر بتایا کہ یہ سجدہ کرتے ہیں ان پر ہم نے نعمتیں نازل کی. اچھا پروردگار پھر یہ کرتے کیا ہے؟ کہا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب ہم ان پر نعمتوں کا نزول کرتے ہیں، جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. معلوم یہ ہوا رونا بدعت نہیں ہے. رونا بدعت نہیں ہے. روتے روتے یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ سجدہ بجا لاتے ہیں. زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ سجدہ کیا کرو، صرف واجب نماز میں نہیں، اس کے علاوہ انسان سجدہ کرے. اب آپ کی خدمت میں پیش کروں. دیکھیں سجدہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ کہ انسان جہاں بھی سجدہ کرتا ہے نا تو زمین کی 7 تہوں تک 7 گہرائیوں تک پروردگار عالم اس جگہ کو پاک کر دیتا ہے. اس جگہ کو پاک کر دیتا ہے. ایک اور روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ جو جہاں سجدہ کرتا ہے وہ جگہ کل روز محشر اور قبر میں جب مشکلات ہوں گی وہ زمین کا وہ ٹکڑا وہ بقعہ بلند ہوگا. کہا پروردگار اس نے سجدہ کیا تھا. اب تم کبھی جاؤ انچولی میں سجدہ کرو، کبھی شاہ نجف میں آ کر سجدہ کرو، کبھی امام بارگاہ علی رضا جاؤ سجدہ کرو، کبھی خراسان جاؤ سجدہ کرو. تاکہ صرف شاہ نجف امام بارگاہ کی زمین نہیں، کبھی خراسان کی زمین تمہاری، کبھی انچولی کی مسجد، مختلف جگہوں پر جا کر انسان سجدے کرے. یہ سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر اب میرے سامنے اس طرح سے میرے ساتھ نہیں ہے اور شاید میرا بھی گلا ساتھ نہیں دے رہا، تو ظاہر اب آپ لوگ سلو چل رہے ہیں تو میں بھی تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہوں. یہ جو سجدہ پروردگار ہے، پروردگار ہمیں اس طرف مائل کر رہا ہے کہ سجدے کرو. کہا صرف واجب نمازوں میں نہیں، جہاں دیکھو مشکل آئے سجدہ کرو. جب بھی زیارت پر جاؤ سجدہ کرو، جب بھی نماز پڑھو سجدہ کرو. کسی نے امام معصوم سے پوچھا مولا صرف آپ کے جد کو کہا گیا سید الساجدین، آپ بھی ساجدین ہیں، آپ کے جو جد تھے وہ بھی ساجدین ہیں، لیکن صرف ان کو کیوں کہا گیا سید؟ صرف ان کو کیوں کہا گیا چوتھے امام کو؟ کہا دیکھو تم نے دیکھا قرآن میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے پروردگار عالم نے قرآن میں بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. تو جس طرح انبیاء میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ہے، اسی طرح ہم اہل بیت میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے. کہا ان کو سید الساجدین کہا. کہا سید کیوں کہا؟ کہا جب بھی میرے بابا، اب امام پنجم فرماتے جب بھی میرے بابا کسی 2 اشخاص میں جو لڑے ہوئے تھے دوستی کراتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے دوستی کرانے میں، سجدہ کرتے تھے. نماز واجب پڑھ لیتے تھے، سجدہ کرتے تھے. کسی مومن کی مدد کرتے تھے، کہتے تھے پروردگار تیرا شکر ہے، سجدے میں جاتے تھے. کہا سجدہ بجا لاتے تھے. بار بار سجدہ، بھائی ایک بار نہیں بار بار کرو، پے در پے کرو، مسلسل کرو. سجدہ ایسی چیز ہے، انسان سجدہ کرے نا، سجدہ انسان کی روح میں جو آثار چھوڑتا ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے سجدے کی، وہ بہت عجیب ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہ منبر پر ایسی زبان کا استعمال ہو رہا ہے، اب معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ آپ کہیں گے بھائی آپ یہ باتیں نہیں کریں، لیکن یہاں تقریباً 4 سال ہے یہ والی شاید میں مجلس پڑھوں، میں نے کبھی نہیں کہی ایسی کوئی بات کری. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں. ہم کس لیے بیٹھے ہوئے بھائیاں؟ ہم اپنے بزرگوں سے سیکھیں. یہاں پر کوئی عالم ہے ہمیں مولا کی بات بتائے، ہمیں قرآن کی تفسیر بتائے، ہمیں کوئی اچھا خوبصورت نقطہ بتائے، ہمارے قلوب کو منور کرے. لیکن اگر اسی ممبر سے دوسروں کی توہین ہوگی،
اور آپ ایسے کلپ بنا کر وائرل کر رہے ہیں. اب کیا کروں میں, کہنا پڑے گا. کیا ہے بھائی؟ بھائی بات یہ ہے کہ تم صرف فضائل پڑھو. بعض افراد یہ کہہ رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہ تم صرف فضائل پڑھو, حالات حاضرہ پر بات نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ممبر تو فضائل کے لیے بنا ہے, یہ ممبر تو مصائب کے لیے بنا ہے. بھائی اگر میں سجدہ اس کی آیت لوں اور اہل بیت سے اس کو جوڑوں اور آج مومنین تک لاؤں, اپنے آپ پر بھی صحیح ہے نا, تو کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا نہیں بھائی حالات حاضرہ کو چھوڑ دو. اچھا بھائی تم امام حاضر کو مانتے ہو یا نہیں؟ یہ مانتے ہو کہ ہمارے امام زمانہ حاضر ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں. تو اگر میں ان کا تذکرہ کروں گا تو یہ حالات حاضرہ میں جائے گی بات, اور آپ یہ کہہ رہے ہو حالات حاضرہ پر بات نہیں کرو. حالات حاضرہ پر آپ بات نہیں کرو. اب ہمیں نہیں پتا یہ جو افراد بات کر رہے ہیں یہ سادہ ہیں یا کیا ہیں. ہم تو یہ کہیں گے شاید انہوں نے ایسی بات کہہ دی. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صرف فضائل پڑھو, پہلے فضائل کی ڈیفینیشن کرو. فضائل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فضائل صرف یہ نہیں ہے. اب دیکھیں دو سینیریو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک سینیریو یہ ہے کہ کربلا کو وہیں تک روک کر رکھو, وہیں تک روکو, یہاں مت لاؤ. اور ایک ہے کہ نہیں بھائی کربلا سے تاریخ کے نکات نکالو, تفسیر کے نکات نکالو, کربلا سے حسین کی فضیلت کو بیان کرو اور حسین کو امام زمانہ سے جوڑو. تو یہ بات حق ہوگی یا وہ بات حق ہوگی کہ کربلا کو وہیں روک کے رکھو؟ صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے بزرگوں سے سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے. اب ہمارے بزرگ ہی ایک دوسرے کے لیے ایسی زبانیں استعمال کریں تو ہم کہاں پر جائیں؟ ہر سال بعض علماء, معذرت کے ساتھ بعض علماء آتے اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ پوری قوم پورے 12 مہینے اسی پر لڑ رہی ہے, اسی پر جھگڑ رہی ہے. آپ نے اگر تدبیر نہیں پڑھی, آپ نے اگر نہج البلاغہ نہیں پڑھی, آپ نے اگر کرنٹ افیئر نہیں پڑھے, آپ کو اگر کرنٹ افیئر کو اہل بیت سے جوڑنا نہیں آتا, آپ نہیں جوڑے, آپ نہیں جوڑے. لیکن یہ کیا بات ہوئی, مجھے نہیں آتا تو کوئی بھی نہیں جوڑے, میں نہیں جوڑا تو کوئی بھی نہیں جوڑے. نہج البلاغہ کو انسان ایک بار پڑھ لینا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ سیاست امام علی تھی کیا. بہت بار ہمارے ممبر سے کہا گیا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بھائی دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو, یہ دشمن چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر 50,000 مومنین کراچی کے سیاست سے الگ ہو گئے تو دشمن کے لیے میدان صاف ہو گئے نا. وہ یہی تو چاہ رہے کہ تم ہٹ جاؤ. لیکن اگر انسان, اب ضروری نہیں ہے سیاست ووٹ والی سیاست کی بات نہیں, سیاست کا لفظ بگڑ گیا, لیکن سیاست کیا ہے؟ سیاست یعنی مینجمنٹ, سیاست یعنی تدبیر. امام بارگاہ کو کس تدبیر کے تحت چلایا جائے گا, ممبر امام حسین کو کس تدبیر کے تحت چلایا جائے گا, حالات حاضرہ کو کس تدبیر کے تحت بیان کیا جائے گا. یہ جو انسان بار بار تفریق ڈال رہا ہے, بار بار مومنین کو جدا کر رہا ہے, یہ پتہ ہے کیوں رہا ہے؟ کیونکہ سجدوں کی کمی ہے, سجدوں کی کمی واقع ہو رہی ہے, اس لیے انسان آپس میں لڑ رہا ہے. اگر سجدے زیادہ ہو جائیں تو یہ سید الساجدین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مومنین کو توڑے گا نہیں, جوڑے گا. سجدہ, عزیزوں واپس موضوع پر ہے, سجدہ ہے کیا؟ اب آپ گئے مسجد میں, امام بارگاہ میں, آپ نے ظہر کی نماز پڑھنا چاہی, آپ نے ایک تکیہ کہہ لیجئے اٹھائی اور وہ سامنے رکھ دی, آپ نے نماز پڑھی, آپ کا اہل سنت دوست آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا بھائی ساری زمین اللہ کی ہے, ساری زمین اللہ کی ہے, تو یہ تکیہ, یہ سجدہ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایسے ہی سجدہ کر لیتے, اس پر کیوں کر رہے ہو سجدہ؟ اچھا پھر آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے اس کو چوما, رکھ دیا. کہا چوم کیوں رہے ہو, چوم کیوں رہے ہو, یہ تو پتھر ہے, پتھر کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے حجر اسود پتھر ہے, چومتے ہو؟ ہاں چومتا ہوں. کہا کیوں چومتے ہو بھائی؟ کہا اس لیے کیونکہ خلیفہ ثانی نے چوما تھا. کہا خلیفہ ثانی نے کیوں چوما؟ کہا اس لیے کیونکہ خلیفہ ثانی نے اس پتھر کو چومتے ہوئے, رسول خدا اس پتھر کو چوم رہے تھے, خلیفہ ثانی نے دیکھا اور کہنے لگے پتھر سے جا کر, حجر اسود سے, کہ اگر رسول خدا تجھے نہیں چومتے نا تو میں بھی تجھے کبھی نہ چومتا. اب کیونکہ رسول نے چوما ہے
تو میں بھی تجھے چوموں گا. تو اب بھائی یہ جو سجدگاہ ہے نا, یہ سجدگاہ وہ خاک ہے جسے رسول نے چوما ہے. کیسے؟ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی, رسول خدا استراحت فرما رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما رہے ہیں. میں نے دیکھا ایک دم سے رسول خدا اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک پریشانی کی سی کیفیت ہے. پھر دیکھا لیٹ گئے, سو گئے, پھر اٹھ گئے, 3 بار اس طرح سے سوئے اٹھے. کہا یا رسول اللہ خیریت ہے, کیا ہوا؟ کہا میرے خواب میں جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ خاک دی. خواب میں آئے, خواب میں خاک نہیں دی خواب میں تھی, لیکن ابھی رسول خدا کے ہاتھ میں. کہا یا رسول اللہ کیسی خاک ہے؟ کہا یہ میرے نواسے حسین کی خاک ہے. سجدہ یاد رکھیے گا, یہ میرے نواسے حسین کی خاک ہے. پھر رسول خدا نے فقبلہا, اس کو چوما. تو بھائی جس طرح رسول نے حجر اسود کو چوما تم چومتے ہو, اسی طرح رسول خدا نے خاک شفا کو چوما. ہم اس کو عزت دیتے ہیں. اب ہمارے لیے منبع صرف رسول خدا, مولائے کائنات, تمام اہل بیت ہیں. اچھا بھائی تم سجدہ کیوں کرتے ہو؟ بھائی اس لیے کرتے کہ ہمارے امام ششم نے یہ فرمایا جو بھی میرے جد حسین کی خاک پر سجدہ کرے گا پروردگار عالم 7 دنیاوی حجابات کو پارا کر دے گا. اس کی نگاہوں کے سامنے سے 7 حجابات کو ہٹا دے گا, 7 حجابات کو. تو بھائی آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ رسول نے چوما. کیوں کر رہے ہیں؟ امام صادق نے فرمایا. کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اس لیے کر رہا ہوں کہ جب مولائے کائنات گئے کربلا کی سرزمین پر, خاک کو اٹھایا اور فرمایا سون کر. کہا اے خاک تو کتنی خوشبودار ہے, تو کتنی خوشبودار ہے. بس جو خاک میرے علی کو خوشبودار لگے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ میں اس پہ سجدہ کروں, میں اس پہ سجدہ کروں. سجدہ کا سجدہ امام سے کئی مقامات پر سوالات ہوئے سجدے کے حوالے سے. فرزند رسول صرف زمین پر ہی کیوں سجدہ؟ کہاں ہم سجدہ کریں؟ کہا دیکھو زمین پر سجدہ کرو گے, بس مصائب کی جانب جاؤں گا, زمین پر تم سجدہ کرو گے اور 2 جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں تمام چیزوں پر سجدہ کر سکتے ہو سوائے 2 چیزوں کے. ایک وہ چیز جو پہنی جاتی ہو, اس پر سجدہ تم نہیں کرو گے, اور ایک وہ چیز جو کھائی جاتی ہو, اس پر تم سجدہ نہیں کرو گے. موضوع سخن سجدہ ہے, اس پر تم سجدہ نہیں کرو گے. فرزند رسول کیوں نہیں کرو؟ کہا دیکھو پیشانی جو ہے نا وہ انسان کا بلند ترین مقام ہے, بلند ترین مقام ہے. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یہ پیشانی بلند جگہ پر جھکے. کہا فرزند رسول تو یہ جو پہننے والی چیزیں ہیں, یہ جو کھانے والی چیزیں, یہ بلند نہیں ہے؟ کہا نہیں, یہ دراصل دنیا پرستوں کے معبود ہیں. یہ پہننا کپڑے, یہ کھانا, یہ دنیا پرستوں کے معبود ہیں. پروردگار نہیں چاہتا کہ تم دنیا پرستوں کے معبودوں پر سجدہ کرو. پروردگار کیا چاہتا ہے؟ تم حقیقی معبود کے سامنے جھکو, تم اس کو سجدہ کرو. اور یہ سجدہ الہی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صبح و شام سجدہ کر رہے ہیں, صبح و شام ان کے آثار واضح ہو رہے ہیں, ان کے آثار اپنا اثر دکھا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد والا. سجدہ, بس یہ بیان کر کے بات واضح کر رہے ہیں. سجدہ, اور جو سجدہ کرتا ہے نا عزیزوں, جو سجدہ کرتا ہے وہ صدقہ دیتا ہے. جو صدقہ انسان اگر دینا چاہے صرف وہ صدقہ دے سکتا ہے جو سجدہ کرتا ہے. بہت توجہ, یہ بات کہاں سے گئی؟ اس لیے کہ جو انسان جب سجدہ نہیں کرتا نا تو دراصل دنیا اس پر حاوی آ رہی ہے, اور جب وہ دنیا اس پر حاوی آتی ہے تو انسان جیسے ہی صدقہ دینا چاہتا ہے تو کیونکہ سجدہ ناقص ہے تو صدقہ نہیں دے سکتا. اب مسجد میں ایک پیش امام خطاب فرما رہے تھے, کہا بھئی جب بھی انسان صدقہ دینا چاہے گا تو 70 قسم کے شیاطین اس کے ہاتھ پر چپک جائیں گے اور اس کو صدقہ نہیں دینے دیں گے. ایک جوان بیٹھا ہوا تھا, 18 سال کا 19 سال کا, گرم خون ہے, جوش میں اٹھا, کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی میں جاتا ہوں صدقہ نکالتا ہوں. تو اس کے دوستوں نے کہا بھائی یہ جو کھڑا ہوا ہے نا یہ کچھ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے, بیٹھ جا. کہا نہیں میں ابھی جاؤں گا صدقہ نکالوں گا. گیا,
صدقہ کرنے جا رہا ہے, گیا گھر پر پہنچا, روٹیاں, یہاں سے کیا اٹھایا, آٹا, جیسے ہی پلٹا تو زوجہ مکرمہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھئی یہ صدقہ نکال رہا ہوں. کہا آپ کیا چاہتے ہیں, آپ مجھے اور میرے بچوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے اور میرے بچوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ تو کہا نہیں, اس سے تم بھوکی نہیں ہوگی, یہ صدقہ دے دوں گا, مسجد میں دے دوں گا, غریب ہیں ان کو دے دوں گا. کہہ رہے تھے نا 70 شیاطین ہاتھ پر چپک جاتے ہیں, تو کیا ہوا, 70 شیاطین چپکے؟ کہا 70 شیاطین نہیں چپکے. لیکن الحمدللہ ہماری مومنات ایسی نہیں ہیں. اگر ہم امام بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو وہ کہتی ہوں گی ہاں بھائی تم کرو. اگر وہ کسی غریب کو دے رہے ہیں تو مومنات کہتی ہوں گی ہم تو یہی کہیں گے کہ صدقہ دو. لیکن انسان اگر صدقہ دینا چاہتا ہے, صرف وہ پیسہ نہیں ہے. آپ نے زیارت کر لی 10 بار, الحمدللہ پروردگار تیرا شکر, اب کسی اور کو بھیج دیں, اب کسی اور. آپ نے 4 سال تک واجد صاحب یہاں پڑھ لیا نا, اب آپ بانی مجلس کو کہیں کہ اب کسی اور مولانا کو بلائیں. ضروری نہیں میں آ گیا تو اب بس میں ہی رہوں گا, یہ میرا صدقہ ہوگا. صحیح بات ہے, یہ واقعی صدقہ ہے. اسی طرح صحیح ہے, ایک نوا کسی اور کو سلام پڑھ لیا, مرضیہ. یعنی انسان دوسروں کے لیے راستے کھولے. یہ نہیں ہے کہ میں بند کر کے چپک کر بیٹھ جاؤں ایک جگہ پر. جو سجدہ کرتا ہے وہ ان معاملات میں نہیں پڑتا, اس کی دید بلند ہو جاتی ہے, وہ بلند سوچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سجدہ کرتا ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ. یہ صبح و شام صدقہ بھی کر رہے ہیں, سجدے بھی بجا لا رہے ہیں. اور جب مولا حسین نے سجدہ کیا تو کس کو مانگا؟ پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر جس کا نام میں سکینہ رکھوں گا. جب بھی میرے مولا حسین نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے, نماز شب کے قنوت میں مانگا, پروردگار مجھے بیٹی عطا کر جس کا نام میں سکینہ رکھوں گا, مجھے بیٹی چاہیے. یعنی سکینہ بی بی وہ بی بی ہے جسے حسین نے نماز شب میں مانگا ہے. عزیزو بس 2-3 منزلیں اس بی بی کی شہادت تو پڑھنی ہے, لیکن اس پر خود مصائب اور آلام کیسے کیسے آئے یہ سنیے. کیفیت کیا, 4 سالہ سکینہ ہے, صرف 4 سال کا سنین کا. اب جب عزیزوں خیمے میں کوہرام ہے نا, جب میرے مولا حسین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا, تو اب کوئی جواب اور لبیک نہیں کہہ رہا, لیکن ششماہا ہے جو بار بار گہوارے سے اپنے آپ کو گرا رہا ہے. اب میرے مولا حسین نے جب لے لیا نا ششماہے کو اور نکلے ہیں خیمے سے, تو بی بی سکینہ آئے تو ارے گلو علی اصغر سے خون بہ رہا ہے. عزیزو یہ سکینہ کون ہے؟ 4 سالہ سکینہ نے کیا کیا مصائب دیکھے. اب جب میرے مولا نے سب سے ودا لے لی ہے نا, اور جب خیموں سے واپس آئے اور چاہتے میدان میں حاضر ہوں جہاد کریں, تو در خیمہ پر بی بی سکینہ آ گئی اور آگے بڑھنے نہیں دے رہی. اب میرے مولا سواری پر سوار ہوئے, کہا زلجنہ قدم آگے بڑھا, تو زلجنہ نے اشارے سے واضح کیا کہ اے حسین میرے پچھلے پاؤں کی ذرا جانب آپ نگاہ کیجئے. جیسے ہی دیکھا میرے مولا حسین نے 4 سالہ سکینہ ہے, اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, میرے چچا گئے واپس نہیں آئے, میرے بھائی گئے واپس نہیں آئے. کہا اے بی بی اب آپ ہمیں بہت نہ رلائیے اور ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جائیں. اچھا بابا اگر آپ جانا چاہتے تو میرے سوال کا جواب دے دیجیے, آپ کے جانے کے بعد جانی پر بوسہ دیا, مقتل میں گئے, یہ وہ 4 سالہ سکینہ ہے. ہاں عزیزوں, اب جب اس سکینہ بی بی نے سفر شروع کیا ہے نا, اور پہنچتے پہنچتے شام میں جب پہنچی ہے, تو بی بی سکینہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتی ہے بی بی خود فرماتی ہے, میں نے خواب دیکھا 5 بیویاں میرے خواب میں آئیں. حوا بی بی آئیں, بی بی مریم آئیں, بی بی خدیجہ آئیں, اور 4-5 بیویاں کھڑی ہوئی تھیں. میں 5 بیویوں کو پہچان گئی, لیکن اس میں ایک بیوی تھی جو میری طرف آ رہی تھی, کبھی گرتی تھی پھر اٹھتی تھی, پھر گرتی تھی پھر اٹھتی تھی. میں نے پوچھا اے خاتون آپ کون ہے, ذرا اپنا تعارف کرائیے. کہا سکینہ میں تمہاری دادی, میرے بابا حسین آئے تھے. اے بوبی زینب آپ نے میرے بابا کو دیکھا, کبھی اس جانب جاتی ہے کبھی اس جانب جاتی ہے, بابا 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 کی صدائیں بلند کرتی ہے. ہاں عزیزو معلوم ہے پھر کیا ہوا, جب کوہرام ہوا نا تو زندان شام کے برابر میں تھا دربار شام. یزید نے پوچھا کون بچی رو رہی ہے؟ کہا یہ حسین کی 4 سال ہے. کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس کو اپنے بابا سے ملنا ہے. کہا اس کے بابا کا سر اس کو دے دیا جائے. ایک
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. بھائی کی داد سے کبھی سر نہ اٹھایا، بھائی کی داد سے کبھی سر نہ اٹھایا، بھائی کی داد سے کبھی سر نہ اٹھایا، بھائی کی داد سے میں وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم، اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. ہم رتبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم، رتبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم، رتبہ ہوا جعفر تیار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم. شام کا دربار بازو میرے سنبھال، کھلے شام کا دربار بازو میرے سنبھال، کھلے شام کا دربار بازو میرے سنبھال، کھلے شام کا دربار. زینب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم، زینب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم، زینب نے کیا اس طرح غمخوار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. جب لاشیں اڑائی تو زینب یہ پکاری، جب لاشیں اڑائی تو زینب یہ پکاری، جب لاشیں اڑائی تو زینب یہ پکاری، جب لاشیں اڑائی تو زینب یہ پکاری. لو آگے کے علمدار کا ماتم، اے فوج حسینی کے علمدار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم، عباس کا ماتم ہے وفادار کا ماتم. خیمے سے نکل آئی بہن بھائی، یاری یاری ماتم حسین 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 اور پھر گونج فضاؤں میں اکبر کی صدا، میرا خطبہ سنو، میرا نعرہ سنو، میرا خطبہ سنو، میرا نعرہ سنو. منم علی اکبر ذکر لبم حیدر، منم علی اکبر ذکر ہے میرا پسر شاہ خدا، دادا حیدر ہے میری دادی ہے زہرا، میرا عباس چچا میری رگ رگ میں وفا، ہاشمی خون میرا پاک ہے شجرا، اچھا پیغمبر لبم حیدر، منم علی اکبر. ایسے وہ شیر لڑا دل لہرا کے کہا، میرا استاد ہے عباس علمدار، اسے لو ٹھہرو ذرا دیکھو ہر بار میرا، یاد خیبر کی دلا دوں گا خبردار. شب پیغمبرم مانا
منم علی اکبر وہ حسن بابا میرا جس پہ کرتے ہو جفا تم نے رتبہ میرے بابا کا نہ جانا مجھے اکبر کی صدا ظالموں سن لو ذرا مجھ کو یہ جان ہے بابا پہ لوٹا ہونا تمہارا بابا شکر خدا ہوا تم پر فدا بابا شکر خدا ہوا تم پر فدا منم علی اکبر ذکر لبم حیدر منم علی اکبر ذکر لبم حیدر اے فاتح ہو جم کو ورم شب پیغمبرم حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی کس کی صدا رن میں جلی کس کی آواز رن میں جلی السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا وعید الضعفاء والقدرات السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان العلم والأجر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب اللہ وبرکاتہ ان کو بولا کبھی آج چلو ملاقات ہوگی اور ٹھیک ہاں کرم وہی ہے یہ نجس کس چینل سے آئی گی جی رہا ایک سادہ ہے اگر ہمیں نہیں مطلب وہی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ ہمارا بیگ رکھا ہے نا ادھر گرل پہ ہینگ ہوا ہوا ہے جہاں اسٹارٹ کی تھی جہاں یہ وہاں بیگ کے بعد رکھ دو یا بیگ کی اوپر والی جیب میں کیا حال ہے خیریت سے ہیں؟ اب وہ یہ